أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 40 اور 41. اس کا اردو ترجمہ ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹا اور غلط کہا، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، مطلب نہیں مانا، تو لا تفتح لہم، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، ولا يدخلون، اور نہیں داخل ہوں گے، نہیں جائیں گے، الجنت، جنت میں، حتی، یہاں تک کہ یلج الجمل، اونٹ گھس جائے، فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں. وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہ گھس جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم نجزی المجرمین، مجرموں کو، کرمنلز کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. ان کے لیے سزا کیا ہوگی؟ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے آگ کا بچھونا ہوگا، بیڈ، جہنم کا بیڈ ہوگا. ومن فوقہم غواش، اور ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہی ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Indeed those who deny our verses and are arrogant toward them, the gates of the heaven will not be opened for them, nor will they enter paradise until a camel enters into the eye of a needle, and thus do we recompense the criminals. They will have a bed from hell, and over them coverings of fire, and thus do we recompense the wrongdoers. یہ دو آیتیں جو ہے نا، رونگٹے کھڑے کر دینے والی. انسان اگر ذرہ برابر بھی ہوش اور سمجھ رکھتا ہے. دیکھیے اس میں جو پہلی آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا کہی گئی کہ کن لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اور آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ کی بات سامنے آئی اور اس نے نہیں مانا، کہا کہ میں نہیں مانتا. اور دوسری چیز کیا؟ اللہ کی بات سن کر کے تکبر کیا، گھمنڈ کیا. دیکھیے ہم میں سے بھی بہت سے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، کہتے ہیں ہاں سب معلوم مجھے، میں جانتا ہوں یہ سب. یہ کس لیے کہتے ہیں؟ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات. اصل میں وہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہ کس کی بات کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے
یہ تمہارا تکبر اور یہ تمہارا اللہ کی بات نہ ماننا، یہ معلوم کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ مطلب اب اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث کرتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب ایک نیک اور اچھا مومن انسان بلیور مرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جنت کی کفن لے کر کے، خوشبو میں بسا ہوا، اور اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اب خوشی خوشی اپنے رب کی طرف نکل جا۔ وہ روح کو لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ تو ادھر سے جواب ملتا ہے کہ فلاں فلاں نام لے کر کے، بہترین نام لے کر کے بتاتے ہیں، تو وہ آسمان کے دروازے ان کے لیے فرشتے کھول لیتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں، کہتے ہیں مرحباً، خوش آمدید، ویلکم۔ اس کے اپوزٹ اور الٹا ایک کافر یا پاپی گنہگار مجرم انسان جو اللہ کی بات، جیسے اللہ کی بات نہیں مانا، جب اس کی روح لے کے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں، تو وہ وہیں سے اسے پھینکتے ہیں اور وہ سجین میں ساتوں زمین کے اندر جا کر کے گرتی۔ سوچئے انسان کو اگر چھت پر سے کوئی پھینک دے اٹھا کے کتنی تکلیف ہے، اور آسمان سے اسے پھینکا جاتا ہے اور وہ سجین میں جاتی ہے جو ساتوں زمین کی، اور اس کی روح جو نیک آدمی کی وہ علیین میں ساتوں آسمان کے اوپر لے جا کر کے اسے رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنت بھی نہیں کھلے، جنت کے دروازے انٹری نہیں ہے۔ اور وہ انٹری کے نہ ہونے کو کیسا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں گھس سکتا ہے، اونٹ کیا، دھاگا بھی نہیں گھستا ہے، مشکل سے گھستا ہے، اونٹ کیسا گھسے گا؟ اونٹ جس طرح اس سوئی کے اس میں سوراخ میں نہیں گھستا ہے، اسی طرح سے یہ لوگ بھی، یعنی جتنا ناممکن وہ ہے اتنا ہی ناممکن ہے ان کا جنت میں جانا۔ تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور جہنم میں جب جائیں گے تو وہاں کا سین کیا ہوگا؟ اللہ، سوچئے تھوڑا سا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے گرمی میں، کیا حالت ہے؟ یہ دھوپ میں انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر کھڑا کر دیا جائے جلنے لگتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من جہنم مہاد، بیڈ بھی آگ کا ہوگا، اور اوڑھنا بھی۔ اچھا جب آدمی اوڑھنا اوڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ اگر کوئی رضائی لحاف یا کمبل اوڑھ کے سو گیا تو نظر نہیں آتا نا، نہ وہ دوسروں کو نظر آتا نہ اس کو کچھ نظر آتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر نیچے پورا آگ اس کو کور کیے ہوگی، اور اس میں وہ کیا کنڈیشن ہوگی انسان کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے۔ ظالم کون ہے؟ ظالم کہتے ہیں حق مار لینا کسی کا، چاہے وہ اللہ کا حق مارتا ہو، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ہے، یا بندوں کا حق مارتا، بیوی کا ہو، چاہے بچوں کا ہو، پڑوسی کا ہو، یا بھائی کا ہو، کسی کا بھی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو یہ اس کا انجام ہے کہ بیڈ بھی آگ کا اور اوڑھنا بھی آگ کا۔ جو انسان ان آیتوں پر یقین رکھتا ہو، کیا کبھی بھی وہ اللہ کی کسی بات کو انکار کر سکتا ہے؟ کبھی لائٹلی لے سکتا ہے؟ کبھی ان میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کبھی کسی انسان کا، کسی ہیومن بینگ کا یا اللہ کا کوئی حق مار سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام اور بیڈ اینڈنگ سے ہم سب کی حفاظت کرے۔